جب ہم رحمت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ نرمی، شفقت، آسانی، ہے نا؟ لیکن کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ رحمت ایک سخت سبق کی شکل میں آئے، ایک دیوار کی صورت میں؟ آج ہم ایک ایسی ہی بڑی حیرت انگیز کہانی پر بات کریں گے جو ڈاکٹر عمر سلیمان کے ایک خطبے سے لی گئی ہے اور ایک حدیث پر مبنی ہے، اور یقین جانیں یہ کہانی رحمت کے بارے میں ہمارے پورے تصور کو بدل کر رکھ دے گی۔ اچھا، تو کہانی کے مین کیریکٹر پہ آنے سے پہلے ایک بہت ہی پاورفل سٹیٹمنٹ سے شروع کرتے ہیں۔ ایک ایسا جملہ جو اس پوری کہانی کا آپ کہہ لیں سین سیٹ کرتا ہے۔ یہ الفاظ ایک ایسی خاتون کے ہیں جن کا ماضی سب کو معلوم تھا، لیکن جب ان کے سامنے ماضی سے جڑی ایک آزمائش آئی تو ان کا جواب بالکل غیر متوقع تھا، ایمان سے بھرا ہوا۔ دیکھیں، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ وہ جو نسل تھی جس میں بڑے بڑے ہیروز بھی تھے، وہ بھی تو عام لوگوں پر ہی مشتمل تھی۔ لوگ اپنی پرانی زندگیوں کو، اپنی عادتوں کو بدلنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ کوئی ایک دن کا کام نہیں تھا۔ ان کا ٹرانسفارمیشن ایک سفر تھا، ایک مسلسل جدوجہد۔ وہ کوئی فرشتے نہیں تھے، امپرفیکٹ لوگ تھے، لیکن وہ بہتر سے بہتر ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ تو اب آتے ہیں کہانی کے دوسرے کردار اس آدمی کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کی ایک غلطی کے بعد واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو انسان کو ہلا کر رکھتے۔ تو ہوتا یوں ہے کہ یہ شخص جو ابھی نیا نیا مسلمان ہوا تھا، ایک ایسی عورت کو دیکھتا ہے جسے وہ اپنی پرانی زندگی سے جانتا تھا، اور بس ایک لمحے کی کمزوری میں وہ اپنی پرانی عادتوں کی طرف واپس پھسل جاتا ہے۔ یہ تھا وہ لمحہ اس کی غلطی کا، ایک ایسا قدم جو اسے سیدھا اسی زندگی کی طرف واپس لے جا رہا تھا جس سے وہ چھوڑ کر آیا تھا۔ لیکن پھر اس عورت کا اسلام کے بارے میں وہ دو ٹوک جواب اسے جیسے ایک دم سے حقیقت کی دنیا میں واپس پٹخ دیتا ہے۔ وہ تو حیران رہ جاتا ہے کہ یہ وہی عورت ہے، اس کا ایمان اتنا مضبوط، خاص طور پر کیونکہ وہ اس کے ماضی کو جانتا تھا۔ اب وہ شخص شرمندگی اور گھبراہٹ میں اسے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس کا دماغ بس ایک ہی کام کرتا ہے، بھاگو۔ وہ بس وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہے، اس پوری صورتحال سے دور۔ اور پھر بوم! نتیجہ فوری اور بہت فزیکل تھا۔ بھاگتے ہوئے اس کا سر سیدھا ایک دیوار میں جا لگتا ہے اور اس کا چہرہ خون سے نہا جاتا ہے۔ یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا موڑ لیتی ہے، کیونکہ اس شخص کا اگلا قدم اور پھر اسے جو جواب ملتا ہے وہی اس پوری کہانی کا اصل سبق ہے۔ اب ذرا سوچیں اس حالت کو، چہرے پر خون ہے، شرمندگی سے برا حال ہے، لیکن وہ کہیں چھپنے کے بجائے اپنی سب سے بری، سب سے کمزور حالت میں سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے، میں تو برباد ہو گیا۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ وہ شخص خود کو بالکل تباہی کے کنارے پر محسوس کر رہا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یا تو اسے پوری طرح توڑ سکتے تھے، یا پھر اس کی پوری سوچ، اس کا پورا پرسپیکٹیو ہمیشہ کے لیے بدل سکتے تھے۔ اور جو جواب آیا وہ بالکل حیران کن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کے وہ بندے ہو جس کے لیے اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا۔ مطلب یہ جو سزا ملی ہے یہ غصے کی نشانی نہیں، بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہتا ہے۔ تو اصل نقطہ یہاں یہ ہے، کسی گناہ کا، کسی غلطی کا فوری طور پر اسی دنیا میں نتیجہ مل جانا، یہ اصل میں اللہ کی رحمت کی ایک بہت بڑی شکل ہے۔ یہ ایک ویک اپ کال ہے، سیکھنے کا، پاک ہونے کا اور واپس پلٹنے کا ایک موقع۔ تو چلیں رحمت کے اس کانسیپٹ کو تھوڑا اور گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ایسے طریقوں سے سامنے آتی ہے جس کی ہم شاید امید بھی نہ کر رہے ہوں۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے رحمت کے اسلامی تصور کو سمجھنا ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی شفقت ہے جو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ کبھی تو نرمی سے راستہ دکھاتی ہے اور کبھی سختی سے جھنجھوڑ کر جگا دیتی ہے۔ اب یہ جو کمپیریزن ہے یہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، ایک ہی رحمت ہے جس نے ایک گناہگار عورت کو نیکی کی طرف لانے کے لیے اس کے سامنے ایک پیاسا کتا بھیجا، اسی رحمت نے اس آدمی کو گناہ سے روکنے کے لیے اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دی۔ دونوں ہی رحمت کی شکلیں ہیں، بس انداز بالکل مختلف ہے۔ علماء اس کو مزید کھول کر بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جو دیوار تھی وہ ایک پاورفل ریمائنڈر تھی، جو خون بہا وہ ایک طرح سے ظاہری پاکیزگی تھی، اور جو تکلیف ہوئی وہ اس کے گناہوں کو مٹانے اور اللہ کے ہاں اس کا درجہ بلند کرنے کا ذریعہ بن گئی۔ یہ ساری بات ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے سنجیدہ سوال کی طرف لے کر آتی ہے کہ اگر وہ دیوار کبھی آئی ہی نہ تو؟ اگر ایک سخت جھٹکا رحمت کی نشانی ہے تو پھر گناہ کے بعد مکمل خاموشی وہ کس بات کی علامت ہے؟ یہ ہے وہ خطرناک راستہ۔ انسان گناہ کرتا ہے، کوئی نتیجہ سامنے نہیں آتا،
کوئی پکڑ نہیں ہوتی، بلکہ نعمتیں ملتی رہتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ گناہ نارمل لگنے لگتا ہے، اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اسے کس طرح ڈھیل دی جا رہی ہے۔ تو یہاں سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ گناہ کے بعد دل میں چبھن ہونا، شرمندگی محسوس کرنا، توبہ کا خیال آنا، یہ خود میں ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ اور یہ سوچ واقعی ہلا دینے والی ہے کہ اس دنیا میں گناہوں پر بچ نکلنا کوئی کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی خوفناک وارننگ ہو سکتی ہے کہ اصل حساب کتاب کو آخرت کے لیے اٹھا کر رکھا جا رہا ہے۔ اور آخر میں یہ سوال ہمارے لیے ہے کہ اصل رحمت کیا ہے؟ وہ سخت جھٹکا جو ہمیں فوراً سیدھا کر دے، یا وہ خاموشی جو ہمیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے؟ شاید ہمیں اپنی زندگی کی ٹھوکروں اور رکاوٹوں کو ایک بالکل نئی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔